باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، کل حمد، کل شکر اور کل ثنا واسطے اللہ کے ہیں۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، روزی دینے والا ہے، پالنے والا ہے، عدم وجود سے وجود میں لا کر انتہا تک پہنچانے والا ہے، انسان کی ساری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، انسان کی دعائیں سننے والا ہے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، انسان کو کسی اپنے ربوبیت کے اعتبار سے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ وہ ہے رب، جس کو اس کے لیے ہم تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو الحمدللہ سورہ فاتحہ ہے، یہ اس کے بہت سے 365 نام ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں وحی آئی ہے پوری کی پوری، اور اس کی نزولی ترتیب یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف رکھتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک زوردار آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج جو فرشتہ آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کے آ رہا ہے وہ پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور نہ بعد میں کبھی آئے گا، اور یہ آپ کو ایک انعام دیا جا رہا ہے، اور یہ انعام پورا قرآن مجید کا دباچہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری 7 آیات لے کر آیا ہے، اور یہ قرآن مجید کے آغاز میں آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے یہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، ام القرآن قرآن نے اس کو کہا ہے، اور یہ کہ سبع مثانی فی القرآن، یہ بھی قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات آپ کے اوپر یہ لے کے آیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کے اتنے نام ہیں، لیکن اس کا جو بہترین نام میرے دل کو لگا وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوال نامہ ہے، اور پورا قرآن مجید اس کا جواب ہے۔ ہاں، عام طور پر ہم جب بچے کو، کسی طالب علم کو کمرہ امتحان میں بھیجتے ہیں تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ بچہ، یہ سوال نامہ جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم سوال نامہ دیکھو نا، کوئی ایک سوال شروع کر لو، وہ لمبائی کے اعتبار سے آپ کا سارا ٹائم لے لے اور باقی آسان آپ چھوڑ دو، تو پھر یہ آپ پیپر کیسے حل کرو گے؟ اسی لیے سوال نامے کو بار بار پڑھنے کا ذکر ہے، اور اس میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ اسی میں آ گیا۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے جو بھی قرآن مجید کے مضامین ہیں، ہم اس کے ساتھ ہی آپ کو بیان کرتے رہیں۔ لیکن دیکھیے، جہاں تک الحمدللہ کی بات ہے، کل ثنا، کل حمد اور کل شکر کی بات ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم تعریف کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں۔ دیکھیے، تعریف تو سمجھ آتی ہے، لیکن تمام نہیں سمجھ آتا۔ بعض نے اس کو الف لام لگنے کی وجہ سے، مرب لام ہونے کی وجہ سے تمام کا ذکر تمام کا کہا ہے۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، حمد بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ساری توانائی، ساری قوت، سارا علم، ہر چیز کو مجتمع کر کے اللہ کے حضور لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کو دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو انہوں نے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے پیش کیا؟
وہ تحیہ تھا، وہ تحفہ تھا. ہاں جی، التحیات للہ، تمام تعریفیں آپ کہیں، تمام تحفہ جات کہیں، اسے آپ کہتے ہیں بدنی باتیں، قولی باتیں، مالی باتیں، ہر میرا عمل جو ہے وہ واسطے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے الحمد جو لفظ ہے وہ بھی اسی کے معنی رکھ رہا ہوتا ہے، کل شکر، کل حمد اور کل ثنا کے معنی دے رہا ہوتا ہے. اور ان تینوں میں پورا ایک سمندر موجود ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کوشش کروں گا. لیکن جب میں نے آپ کے سامنے التحیات کی بات کی ہے، التحیات للہ، تمام تعریفیں، یعنی کل حمد، یہ ساری کل حمد کل شکر اس میں بھی موجود ہے. یعنی تحیات تحفے کے اعتبار سے واسطے اللہ کے ہے. تو مالی باتیں، کلی باتیں جو ہے، قولی عبادات، ساری ہر چیز پیش کرتا ہے. تو اگر میں اس کو آج نماز کے ساتھ ملاؤں تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسا کوئی شخص جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں پہنچتا ہے تو وہ جو کچھ اس نے دنیا کے حالات کیے ہوتے ہیں، معاملات کیے ہوتے ہیں، زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ جا کر اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. الصلاۃ عماد الدین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. تو وہاں جا کر جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو التحیات میں بھی تقریباً یہی معنی آ رہے ہوتے ہیں جو یہاں ہم اس کے معنی آپ دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیے تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے کہ میں نے کسی چیز کو استعمال کیا اور اس کی استعمال سے جو مجھے فائدہ پہنچا، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے پر میں نے جس ذات نے اس میں وہ صفت رکھی ہے، اس صفت کی بدولت میں نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے. یعنی میں نے اس میں جو صفت تھی اس صفت سے فائدہ اٹھایا، اور جس نے اس میں صفت رکھی میں نے اس کی حمد بیان کی، میں نے اس کا شکر ادا کیا. اچھا، یہ تو تھی تعریف کے اعتبار سے. اور جب ہم کہتے ہیں کل ثنا، تو ثنا کا مطلب ہوتا ہے مناجات. ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف کو بار بار بیان کرنا، خوبیوں کو بار بار بیان کرنا، یہ ثنا ہے. اچھا دیکھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اے انسان، تمہیں نہیں پتہ کہ وہ، تم سنتے بھی نہیں ان کی تسبیح، تم تو صرف ان کی آوازیں سنتے ہو. کوئل ہو اس کی آواز سنتے ہو، طوطا ہے آپ اس کی آواز سنتے ہیں، یہ چڑیا ہے آپ اس کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں. تو وہ حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. یقیناً ایک جانور ایسا ہے کہ پوری 100 بار اس کی تسبیح بیان کر کے، تو وہ اس کی مناجات بیان کر کے، تعریف بیان کر کے سانس لیتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کی تسبیح ہے اور اس کی مناجات ہے. جب وہ اپنے مقصد تک پورا اترتا ہے تو تب اس کی وہ تسبیح پوری ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز پینسل ہو تو پینسل میں جو چیز اللہ نے صفت رکھی ہے، ہم اس صفت کی بدولت اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے تحت ہمارے کام آ رہی ہوتی ہے. یقیناً موسم سرد بھی ہوتا ہے، موسم گرم بھی ہوتا ہے. تو جب موسم سرد اور گرم کی وجہ سے ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے حکم سے وہ بیکار ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے وہ چل پڑتی ہیں. تو وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. یقیناً جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ویسے انسان کے استعمال میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات تو وہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت اتنی ڈال دیتا ہے اس کے انسان کے اعمال کے حوالے سے، وہ اس کی تسبیح ہے. جس مقصد کے لیے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ اپنا جب مقصد پورا کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی تسبیح ہے، اس کی ثنا ہے. تو اس سے ہمارے لیے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا، اگر تو وہ مقصد پورا نہیں کرتا، اور جس مقصد کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یقیناً اس مقصد پر تو بہت سو نے یہ بات کی ہے، علامہ نے یہ بات کی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی.
اس نے کہا، غالب نے کہا جہاں دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یقیناً اگر کسی شخص کو اپنی مقصد زندگی کا نہ پتہ ہو اور وہ ضروریات زندگی میں الجھ کر رہ گیا ہو تو اس کی پھر وہ مناجات اور تسبیح نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو مقصد کا نہیں پتہ۔ تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی اور وہ اپنا مقصد پورا کرتی چلی جاتی ہے تو اس کی مناجات اور تسبیح بیان کرتی ہے، وہ اس کی ثنا ہے۔ اس سے انسانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ملا۔ اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ شکر کے 3 درجے ہیں۔ ایک شکر باللسان ہے، ایک شکر بالقلب ہے، اور ایک شکر بالجوارح ہے۔ اب دیکھیے، ہم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، بہت ہی کوئی احسان مندی کا بات ہو تو ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم کھانے کے بعد بھی ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سواری کی بھی ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شکریہ ہمارا ٹپ آف دی لپس ہوتا ہے، ہم زبان ہونٹوں تک ہی اس بات کو رکھتے ہیں، اس سے ہم آگے نہیں جاتے۔ یقیناً یہ اس کا پہلا درجہ ہے، شکر کا پہلا درجہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے، اگر ہمارے دل سے اس کا شکر نکل آئے، ہم دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو یقیناً ہمارے اعمال جو ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہم پڑوسی کا لحاظ رکھیں گے، ہم یتیموں کے مال کا لحاظ رکھیں گے، ہم وراثت دیں گے، ہم وراثت کے احکامات کو پورا کریں گے۔ ہم اس اعتبار سے اگر ہم یہ اعمال کرتے چلے گئے تو یہ ہمارا شکر بالقلب ہوگا کہ ہمارے دل میں یہ شکریہ، ہم دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن شکریہ کی جو تیسری بات ہے کہ اس کا احسان مانو اور اس احسان کے بدلے اپنی جان کو حاضر کرو، یہ ایک شکریہ کا تیسرا درجہ ہے، اور اس کو شکر بالجوارح کہتے ہیں۔ اس پر تو علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بیش ادا خواہی، چنا خدرا نگہداری بڑی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستہ خواہی۔ کہ اے اللہ، مقام بندگی دیگر، یہ بندگی سے مراد اس کی نوری فرشتے ہیں کہ ان سے تو نے سجدہ لے لیا اور قیام لے لیا، لیکن جو نے انسان بنایا، جو خاکی بیش ازا خاکی خواہی، جو انسان بنایا، خاکی مٹی سے جس انسان کو بنایا، اس سے تو کچھ اور مانگتا ہے، یہ تیری بڑی بے نیازی ہے۔ اس سے کیا مانگتا ہے کہ اپنی ذات کی جو گواہی ہے اس کے اپنے دوستوں کے خون سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ یقیناً اگر اس بات کو ہم یوں سمجھیں کہ ہم نے کسی شخص کو، کسی نے ہم سے راستہ پوچھا تو ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، تو ہم اس کے ایک کام آئے، اس نے ہمیں شکریہ کہہ دیا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس نے ہمارے سامنے کچھ کھانے پینے کی دعوت دی کہ اس کے دل سے ہم نے جو سے اس کی مشکل ایک حل آسان کی ہے، تو اس نے ہماری اس مشکل کے دیکھ کر آسانی کے حوالے سے ہمیں کچھ دینا چاہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ بات دھار لی، فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان کے احسان کا بدلہ میں کیسے دوں گا۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں اس احسان پر آ کر مکمل ہوتی ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں، کل شکر، کل حمد اور کل ثنا، اور شکر کے تیسرے درجے تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس نے قرآن مجید دیا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں برما میں پیدا کر دیتا، بوسنیا میں پیدا کر دیتا، کشمیر میں پیدا کر دیتا، بھارت میں پیدا کر دیتا، سری لنکا میں پیدا کر دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کا وہ ہم سے شکر مانگ رہا ہے، اور شکر کیا ہے کہ ہم اس کے کام میں لگ جائیں، اور یقیناً اس کے کام کو ایسا کریں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جب بھی ہم الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، تو ہمارے ذہن میں اتنی بڑی بات ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کا بدلہ، نیکی اگر نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نیکی کو نہ چھوڑیں،
کوئی کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم ان کے احسان کا بدلہ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تھے، وہ تمام جہانوں پر محسنین بھی تھے، احسان کرنے والے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا روان ترجمہ ہم نے دیکھا، العالمین جب ہم دیکھتے ہیں تو جہانوں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جہان ہم سمجھتے ہیں دو ہی ہیں، ایک یہ جہان، ایک اگلا جہان، آخرت کا جہان۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس دنیا میں دیکھیے جہانوں کی تو تعداد بھی ہم شاید نہ گن سکیں، اتنے جہان ہیں۔ دیکھیے اگر سمندر میں جھانک کے دیکھیں تو کتنے رنگ کی مچھلیاں، اگر آپ کسی باغ میں چلے جائیں تو کتنے رنگ کے پھل، اگر آپ بچوں میں چلے جائیں تو ان کا جہان ہے زیادہ، آپ مردوں میں چلے جائیں، جوانوں میں چلے جائیں، بوڑھوں میں چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کپڑوں کی دکانوں میں چلے جائیں، آپ کو کپڑا ہی کپڑا نظر آ رہا، آپ سونے کی دکانوں میں چلے جائیں، آپ کو سونا ہی سونا نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ہر چیز کا اپنا ایک جہان ہے، اس جہان میں دیکھیں جو جو اس کے مسائل ہیں ہر ایک کو پورا کر دیتا ہے۔ یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ سلطنت تو کمال سلطنت تھی، یعنی جنات بھی ان کے تابع تھے، ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں، پرندے بھی ان کے تابع تھے، ہر چیز ان کے تابع تھے۔ ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے اللہ سے بات کی کہ یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کا کھانا پکانا چاہتا ہوں۔ یقیناً جنات بہت بڑی دیگیں وغیرہ لے کے آئے ہوں گے اور خوب پکایا ہوگا، تو پھر جب دعوت دی تو ایک مچھلی آئی اور وہ سارا رزق کھا کے چلی گئی۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کو روزی دینے والا ہے، وہ اللہ ایک ہستی ہے جس کی ہم تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ آغاز میں آئی ہے بات، اس پہ ہم نے جو نچوڑ نکالا، اس کا حاصل نکالا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم الحمدللہ کریں، ہمارے دل میں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے اور ہم انسانوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ملتا اور بدی کا بدلہ بدی نہیں ملتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے جو تفسیر میں آگے بات آئی ہے الرحمن الرحیم، میں اس سے پہلے کی نشست میں آپ کے سامنے اس کی پوری تفصیل بیان کر چکا کہ انسان کے اندر وہ جوش اور ولولہ اس رحمانیت کے اعتبار سے ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، اس میں دوام ہے۔ اور جب کوئی شخص اس کو مستقل مزاجی سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے جذبے کو مستقل مزاجی دے دیتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ اس میں برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا حجم نہیں دیکھتا بلکہ اس کی مستقل مزاجی دیکھتا ہے، تو تب وہ انسان کا وہ عمل مقبول بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھیے، مالک یوم الدین، کوئی آدمی جذبے کے اعتبار سے جب کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ مستقل مزاجی سے کرتا چلا جائے تو تب وہ اللہ کے یہاں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جب مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں مالک یوم الدین ہوں، تو بدلے کا دن کا مالک ہوں، تو اب یہاں سورہ فاتحہ میں اس کا ربط کیا بنا؟ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان احسان کا بدلہ احسان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو احسان کا بدلہ یہاں ملتا نہیں، نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ نیکی کا بدلہ یہاں نیکی ملتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، تمہارے دل میں اگر بدلے کی خواہش ہے، اس کا بدلہ لینا ہے، تو میں اگلے جہان میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہ ہوئی ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ یقیناً یوم جزا اور اللہ نے رکھا ہے، ہم نے مرنا ہے، اٹھنا ہے اور دوبارہ زندہ اٹھنا ہے، اور پھر اللہ اس کو جو حساب کتاب دینا ہے ہمارے کیے کا بدلہ ہمیں وہاں دے گا۔ اب یہ اس کی تعریف ہے اور یہ اس کا اعتراف حقیقت ہے اللہ کا۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی دعوت آتی ہے تو ہم پہلے اس کا ایک اسلوب بڑا خوبصورت ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا۔ جب بھی ہم کسی جج کے پاس چلے جائیں یا کسی افسر کے پاس جائیں کوئی کام کروانے کے لیے، تو ہم پہلے اس کی جو عظمت ہے اس کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے سورہ فاتحہ میں کوئی چیز اللہ سے ہم نے مانگنی ہے، اور حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں انسان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور اس درجے تک کہ وہ فرشتوں میں کر رہا ہوتا ہے، انسان یہاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف کے اعتبار سے جب ہم
کسی افسر سے کام لینا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور بعد میں ہم اس کے سامنے کوئی التجا کر رہے ہوتے ہیں اور اعتراف حقیقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ بالکل سینٹر میں آئی ہے 7 آیات کے، 3 ادھر ہو گئی ہیں اور یہ چوتھی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، خالص ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور خالص تجھی سے ہم مدد مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس نشست میں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے آگے چل رہا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر سے ٹائم میں آپ تک بات رکھی جائے تاکہ آپ کو پوری تفسیر جو ہے وہ سننے میں آسانی ہو۔ تھوڑے وقت میں بات آسانی سے سنی جا سکتی ہے اور اگر بات ٹائم لمبا ہو تو آدمی کے پاس ممکن ہے کہ ایسا ٹائم ہی نہ ہو، تو اس لیے اس کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔